السلام علیکم ناظرین، تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، دشمن طاقتور تھا، مسلمان منتشر تھے اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اب بیت المقدس کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا، لیکن پھر تاریخ کے افق پر ایک ایسا مرد مجاہد نمودار ہوا جس نے اپنی بہادری، حکمت اور ایمان سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے جو ثابت کرتا ہے کہ عظیم لوگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی دل جیتتے ہیں۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1137 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ بچپن ہی سے وہ ذہین، دیندار اور بہادر تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیرکوہ بڑے جرنیل تھے۔ صلاح الدین نے قرآن و حدیث اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ جنگی فنون بھی سیکھے۔ جوانی میں انہوں نے مصر کا رخ کیا، جہاں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک عظیم سپہ سالار بن گئے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو آزاد کروانا تھی، جو تقریباً 90 سال سے صلیبیوں کے قبضہ میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ دشمن کو شکست دینے سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم تھے، مگر ان کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ 1187 عیسوی میں ایک عظیم جنگ پیش آئی جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ شدید گرمی تھی اور دشمن پانی سے دور ہو چکا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان لشکر پوری قوت سے میدان میں اترا۔ صلیبی فوج کو ایسی شکست ہوئی جس کی مثال کم ملتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے جرنیل گرفتار ہو گئے اور بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ اب وہ لمحہ قریب تھا جس کا مسلمان کئی دہائیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ شہر کے اندر خوف و ہراس پھیل گئی۔ عیسائی باشندے ڈر رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو برسوں پہلے صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا تھا۔ گلیاں خون سے بھر گئی تھی، اس لیے عیسائی کو یقین تھا کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کچھ اور ہی تھا۔ شہر کے نمائندے ان کے پاس آئے اور امان طلب کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی بات سنی اور اعلان کیا، جو شخص شہر چھوڑنا چاہے وہ فدیہ دے کر جا سکتا ہے اور جو رہنا چاہے اسے مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صلاح الدین ایوبی کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت عیسائی روتی ہوئی سلطان کے دربار میں پہنچی۔ اس کا بچہ جنگ کے ہنگاموں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی۔ درباریوں نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین نے ان کی بات غور سے سنی۔ حالانکہ وہ عورت مسلمان نہیں تھی، نہ ہی ان کی رعایا میں شامل تھی، لیکن سلطان کا دل انسانیت کے جذبے سے بھرپور تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس عورت کے بچے کو تلاش کرو چاہے جہاں بھی ہو۔ سپاہیوں نے شہر کے کونے کونے میں تلاش کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد بچہ مل گیا۔ جب بچے کو اس کی ماں کے سامنے لایا گیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مسلمان فاتح جو ابھی بھی ایک عظیم جنگ جیت کر آیا تھا، اپنی دشمن مذہب
کہ ایک غریب عورت کی دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد ہزاروں غریب عیسائیوں ایسے تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ قانون کے مطابق انہیں قید کیا جا سکتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی ذاتی خزانے سے بے شمار لوگوں کا فدیہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، غریبوں پر سختی نہ کرو، چنانچہ ہزاروں افراد آزاد کر دیے گئے۔ اس واقعے نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یورپ تک صلاح الدین ایوبی کی رحمدلی کی قصے پہنچ گئی۔ بہت سے عیسائی مورخین نے بھی ان کے کردار کی تعریف کی۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب صلیبی رہنما رچرڈ شیردل بیمار ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذاتی طبیب کو اس کے علاج کے لیے بھیجا، ساتھ ہی بہترین پھل اور برف بھی روانہ کی تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ جس شخص کے خلاف جنگ جاری ہو اس کی بیماری میں مدد کرنا کتنی عظیم بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رچرڈ شیردل بھی صلاح الدین ایوبی کی عظمت کا متعارف تھا۔ صلاح الدین ایوبی صرف بہادر سپہ سالار ہی نہیں بلکہ انتہائی عاجز انسان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں نہیں گزاری۔ وسیع سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی سادہ تھی۔ روایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خزانے میں بہت کم دولت موجود تھی، کیونکہ وہ اپنی دولت غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر چکے تھے۔ 1193 میں جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو پوری اسلامی دنیا غم میں ڈوب گئی۔ وہ شخص جس نے بیت المقدس آزاد کروایا، جس نے مسلمانوں کو متحد کیا، جس نے دشمنوں کو بھی انصاف دیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ صدیاں گزر چکی ہے، سلطنتیں مٹ گئی، بادشاہ ختم ہو گئے، مگر صلاح الدین ایوبی کا کردار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی زندگی